رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے اس سلسلے میں گزشتہ شب تلاوت کیے گئے قرآن کریم کے 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. 8ویں پارہ کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، جس کی تکمیل اس کے 9ویں پارے میں جا کے ہوتی ہے. اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کی برائیوں اور ان کے فتنوں اور فساد پر ان کو تنبیہ کرتے ہیں، جس کے جواب میں قوم کے جو متکبر جو سردار ہیں، ملائے قوم جو ہیں، وہ ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ اے شعیب، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے دوسرے جو ماننے والے ہیں ان سب کو ہم جو ہے بستی سے نکال دیں گے. تو اگر ایسا نہیں، یا پھر تم ہمارا ہی دین جو ہے، ہماری ہی گمراہی کو قبول کر لو. تو اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ہر طرح کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں اور کسی طرح کی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں. اور جو لوگ بھی انبیاء کرام کی دعوت کے سلسلے میں ان کی فداکاری اور ان کے اخلاص اور ان کے جذبے اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ سیدنا شعیب کے اور قوم کے اس مکالمے کا ضرور مطالعہ قرآن کریم کے ترجمے کی مدد سے کریں، اور ان کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کو اپنے قوموں کی طرف سے کس قدر جو اعراض، تکبر اور ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے کس قدر پامردی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تک پہنچایا ہے. اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ اور یہ ہماری دستور، ہماری سنت یہ رہی ہے کہ ہم جب کسی قوم کو سمجھاتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے لیے عبرت اور موعظت کے کچھ مقامات کھڑے کرتے ہیں، اس میں ہم ان کے لیے تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو اور ان کے اوپر سختی ہوتی ہے، اور پھر اچانک جو ہے پھر عذاب کی گرفت میں ان کو لے لیا جاتا ہے. اور پھر یہ ایسا ہوتا ہے، ڈھیل دینے کے بعد جب یہ عذاب کی جب رسی کھینچی جاتی ہے، پھر قوموں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب ان کو جو ان کے لیے تباہی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی کا یہ پیغام تھا کہ آپ اپنے قوم کی جو ہے اس تکبر پر اور ان کے اعراض پر غمگین نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کے لیے اور اپنے نبی کے لیے انتقام لینا چاہتا ہے، صرف اس کے ہاں جو ہے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اعراف میں جن 6 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ان میں خصوصی طور پر پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کے اولو العزمی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہیں جس قوم کا مقابلہ کرنا پڑا وہ تکبر میں اور دنیاوی وسائل میں اور کے سلسلے میں اور جہالت کے سلسلے میں سب سے آگے بڑھ کر تھے. اور اس قوم کا جو سربراہ جو فرعون تھا وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ اپنے آپ کو رب جو ہے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ جو کرتا تھا. ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ جو ہے انتہائی مشکل تھا، اور اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں بہت بڑی محنت کی. اور آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں بنو اسرائیل جو ہے انہوں نے مصر پہنچے ہیں، اور اس وقت سے ہی وہ قوم ایک طرح سے دوسری بڑی قوم بن گئے. لیکن آہستہ آہستہ مصری قوموں نے اپنے قوم پرستی کے جذبات کے تحت، خاص طور سے فرعون اور اس کے ماننے والوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنایا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشن رسالت میں ایک یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو ان قوموں سے، اس قوم کی جو ہے غلامی سے نجات دلائی جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے جب یہ مختلف قسم کے دعوے پیش کیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور قوم کو اس عذاب سے نجات دلانے کے، تو جواب میں فرعون نے جو ہے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے اور سختیاں کی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی تائید ہر طرح سے کی. ایک تائید تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ
حضرت ہارون کو ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ معجزے عطا کیے گئے جو بہت عظیم معجزے تھے، جس میں عصائے موسیٰ تھا اور ید بیضا، اور پھر اس کے بعد عذاب بھی مختلف انداز کے، قحط کا عذاب اور جناب ٹڈی کا اور مینڈکوں کا اور جوں اور کھٹمل اور چیچڑیاں اور جو ہے خون، اور اس طرح کے 50 قسم کے یعنی مختلف قسم کے عذابوں سے اس قوم کو دوچار کیا گیا۔ اور فرعون کے تکبر میں پھر بھی فرق نہیں آتا تھا، وہ ہر جو ہے عذاب کے بعد معافی مانگنے کے بعد پھر اپنے تکبر پہ باقی اسی مقام پہ پہنچ جاتا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اور پھر جب جادوگروں کے سامنے جو ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس کے سامنے کھولا ہے تو اس کو پہلے تو وہ خوف سے بھاگ گیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے قوم کے سامنے خفت کے ڈر سے پھر اس نے اسے ایک جادو قرار دے کر تمام بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا اور مقابلہ آرائی کی کوشش کی، اور پھر وہ سارے کے سارے جادوگر جب اپنے تمام طرح کے جادوئی ہتھ کنڈوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس معجزے کے سامنے ناکام دیکھا جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کے جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر فرعون نے ان کے اوپر جو مظالم کیے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے تفصیلات جو ہے اس کے اندر اس صورت کے اندر یہ سارے کے سارے یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس بلعام ابن بعورہ کا قصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے علم عطا فرمایا، لیکن اس نے اپنے علم کے بجائے جو ہے وہ اپنے اس علم کو چند چیزوں کے بدلے میں جو ہے فروخت کر کے اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ خالی علم ہی آدمی کو نہیں بچا سکتا، لیکن جب تک علم کے ساتھ تقوی اور خوف خدا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک چیز جو فرمائی گئی آیت نمبر 189 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے اتنے بڑے دلائل دیکھنے کے بعد بھی اگر کفر کی زندگی پر باقی رہتے ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں اور اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ ان کے پاس دل، دماغ، آنکھ، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حقیقت بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو دنیا میں مہلت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک ان کی گرفت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 187 میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ متعین کسی کو علم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ 182 کے اندر ایک خاص بات جو مزید یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیے گئی قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھ کر جو ہے مزید جری ہو کر برائیاں کرتی ہے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب اسے پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بات کہی گئی قیامت کا معین علم کہ وہ کب آئے گی اور اس کا موعد کیا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ کا مشورہ دیتے ہوئے آخر میں یہ بات کہی گئی کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ جو ہے عفو اختیار کریں اور جاہلوں سے جو ہے نیکی کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی گویا اس سورہ انعام جو ہے، سورہ الاعراف جو ہے، اس کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن کی عظمت سے ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے جب بھی نازل ہو، اذا قرئ القرآن، جب بھی پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم جو ہے پڑھا جائے تو اس وقت تم جو ہے اسے کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی اس عظمت کے اس پہلو کو بیان کیا گیا اور اس ادب کو بیان کیا گیا کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت کان لگا کے اور خاموشی کے ساتھ اسے سننا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ الامر یوجبہ الوجوب، امر کا صیغہ جہاں استعمال ہو تو وہ واجب ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے گویا قرآن کریم کا سننا، اس کی تلاوت کے کان لگا کے سننا اور خاموشی اختیار کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اگلی سورت جو قرآن کریم کے 9ویں پارے میں آتی ہے وہ سورہ الانفال ہے، اور یہ بھی جو ہے مدنی سورت ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور اس میں بھی جو ہے شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ آپ کو یہ بنیادی فرق تو ابھی تک آپ نے سمجھ لیا کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں عام طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور بعض بعد الموت، یوم آخرت
اس کی ترکیز، اس کی تلقین اور اس کے دلائل، اس کی براہین اور اس کی تربیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں خاص طور سے جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے احکامات سے ہیں، تو وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کا سورہ انفال کا جو اصل موضوع ہے خاص طور سے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، چونکہ یہ صورت جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ پہلا غزوہ تھا کہ جس نے اسلام کی قوت اور اس کی شوکت کو دنیا کے سامنے منا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے طرف سے جو ہے اپنے نبی اور آپ کے ساتھیوں پر اپنی طرف سے رحمت اور نصرت کی جو ہے بہت بڑے عظیم جو ہے دلائل پیش کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ظاہر ہے اس میں مال غنیمت بھی جو ہے اس دور کی ایک ٹیکنیکلٹی تھی، جو ہر قوم کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ جو مال مفتوح قوم کا تھا وہ فاتح قوم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ڈسپلن ضروری ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس کا ہے اور کس ترتیب سے ہو، تو وہ سارے کے ساری تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اس مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اس میں اسٹیٹ کا، ریاست کا یا امام المسلمین کا کیا حق ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں لگ بھگ جو ہے وہ 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے، پچھلی صورت جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کے جو ہے 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کے بنی نوع انسان کو مخاطب کیا، شیطان کے جو ہے سازشوں سے خبردار کرتے ہوئے، اور اس آیت کے اندر جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے اہل ایمان کو جو ہے خصوصی طور پر مخاطب کیا گیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن کریم میں یہ صیغہ وارد ہوئی یا ایھا الذین آمنو، تو پھر جو ہے ہر شخص کو اپنے کان لگا دینے چاہیے، چونکہ یہ کوئی ایسی بات ہوگی جس میں مومنوں کے لیے کوئی بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت اور کوئی اہمیت کی بات ہوگی۔ تو اس میں جو ہے یا ایھا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ کا استعمال کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے ایمان والوں کو جو ہے خاص طور سے میدان جنگ میں وہ کون سے طریقے اختیار کریں کہ جس میں ان کے لیے نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کی ہو۔ تو اس میں 15 نمبر آیت میں جو ہے ایمان والوں سے جو ہے یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب تمہارا ٹکراؤ ہو تو اس وقت جو ہے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اعراض نہ کرو، چونکہ یہ کسی بھی اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا ڈسپلن ہے کہ اطاعت کی جائے اور حکم کو مانا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں بھی یہی بات کی ہے، ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں کہ جس میں تمہاری زندگی ہے، تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکامات اس طرح کے ہیں کہ جس میں نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر انسانوں کی بلکہ تمام قوموں کی زندگی کی جو ہے ضمانت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی مرتبہ آیت 27 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی امانتوں کو کے اندر خیانت نہ کرو، نہ اللہ سے خیانت کرو نہ اس کے بندوں سے خیانت کرو۔ 5ویں جگہ جو ہے 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے اندر وہ ایک قوت امتیاز پیدا کر دے گا کہ جو میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمہیں جو ہے توفیق ملے گی، اور تمہیں گناہوں سے جو ہے گناہ تم سے دور کرے گا اور بخشے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور چھٹا خطاب جو ہے اس صورت کا جو ہے وہ 46 نمبر آیت میں، اگرچہ یہ سورہ 10ویں پارے میں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر پر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام آیات میں جو ہے ایک مضبوط اور طاقتور قوم کے لیے جو اخلاقی اور اجتماعی صفات ہونے چاہیے ان سارے صفات کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ تھے وہ مضامین جو اس پارے مبارکہ کے اندر وارد ہوئے اور جس کا ایک مختصر ترین خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
وصلی اللہ علی النبی.